السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 212۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی ان منکرین کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ود ان بریکٹ ہم سمجھنے کے لیے کہ اگر انہیں اس کے انجام سے آگاہ کیا جائے نا تو وہ ہنستے ہیں آگاہ کرنے والوں کے اوپر کہ تم ہمیں بتا رہے ہو، تم ہمیں سمجھا رہے ہو دنیا کی بے حقیقتی کو، بریکٹ کلوز۔ اسی لیے یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن خدا سے ڈرنے والے لوگ ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ زینا، خوشنما بنا دیا گیا، فریب نظر، کس چیز کو؟ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا سٹیٹس۔ اور یہ کیسے خوشنما بنا دیا گیا؟ شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں۔ وہ کہتا ہے، لوگوں کو چکمے دیتا ہے کہ دیکھو نا، یہ جو اتنے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کون سا دولت کی بارش ہو رہی ہے، انہیں کون سا کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اصل میں وہ اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے، اور عموماً ہم مسلمان بھی ریئلائز نہیں کر پاتے۔ کس چیز کو؟ ایک بہت بڑے فیکٹ کو، ایک بہت بڑی حقیقت کو، وہ حقیقت، وہ فیکٹ جس کی طرف قرآن بار بار ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ کیا کہ دنیا میں خیر کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے، شر کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ خیر بھی موجود ہے، نیکی بھی موجود ہے، بدی بھی موجود، شر بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی نیک ہوگا نا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، فرما بردار ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ نہیں کہتے نا، ابتلا کا ایک قانون، آزمائش کا ایک قانون، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ نے جو بندوں کو امتحان کی اس چکی سے گزارنا ہے، بھٹی سے گزارنا ہے، تو نیک جو ہے نا وہ بالا تر نہیں ہوں گے اس قانون سے، بلکہ بعض حالات میں نیکوں کو زیادہ آزمایا جاتا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ انہیں اپنا اور قرب دینا چاہتے ہیں، ان کی آزمائش باقیوں کی نسبت تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہے اور عموماً سخت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے تو یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ فوراً کسی فرشتے کو بھیجیں گے اور جا کر فرشتہ فوراً اس کی گردن مڑوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ فوراً نہیں ہوتا یہ سب کچھ، بلکہ بعض اوقات اسے ڈھیل ملتی ہے، اور آسانیاں ملتی ہیں، اور سہولتیں ملتی ہیں، اور عیش و عیاشی کے سامان اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتائے کہ نیکی کرتے کرتے ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آ جاتی ہیں، پھول ہی پھول کھل جاتے ہیں، کانٹے سارے کے سارے نیکوں کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، زیادہ کانٹے فیل ہوتے ہیں، زیادہ آزمائشیں فیل ہوتی ہیں۔ آپ سارے انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، شہداء، صدیقین، صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، ہر ایک پرسنالٹی جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی آزمائش سے گزری ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، درجات بلند کرنے کے لیے یا گناہوں کو جھاڑنے کے لیے۔ اچھا، کوئی نافرمان ہے تو فوراً سزا نہیں ملے گی،
ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں فلاں کی تو پکڑ ہی نہیں ہوتی، فلاں کو تو کچھ معاملہ ہی گڑبڑ کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا، اور اس نے لوگوں کی زندگیاں عذاب بنائی ہوئی ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھی کرتا پھر رہا کرتی پھر رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنے لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے فلاں فلاں حرام کاریاں بدکاریاں کی ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جب دیکھو وہ تو مطمئن زندگی گزار رہا ہے، وہ تو بڑی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، بڑا عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، ادھر ہم ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اور ہمارا ایک امتحان ہے کہ ختم ہو کر نہیں دیتا۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا امتحان ہے، میری ڈالی ہوئی آزمائش ہے، نیکوں کے لیے بھی اور بدوں کے لیے بھی۔ بدوں کو ڈھیل مل رہی ہے، ان کی گستاخیاں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی غلط کاریاں، ان کی غلط فہمیاں دن بدن اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں دے رہا ہے نا، اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو وہ ہمیں نہ دیتا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی جو شیطان نے ان کے ذہن کے اندر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی، یہاں کا عیش آرام، خوشیاں، لذتیں، سہولتیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا رائٹ تھا، ہم ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے یہ ہمیں مل رہی ہے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، لہٰذا یہ سب کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان جب انہیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو آزمائش ہے، ہمیں اگر کچھ نہیں مل رہا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تمہیں اگر کچھ ملا ہوا ہے تو اس لیے ہے کہ تم پھر بھی اپنے آپ کو چیک کرو، دیکھو کہ کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ ناراضگی کی وجہ سے اور تو نہیں تمہیں نوازے جا رہا کہ جاؤ اپنے اور ثبوت اکٹھے کر لو، اور اپنے خلاف جرائم جو ہے نا خوب جرائم کر کے اپنے خلاف جو ہے نا وہ ثبوت مہیا کر لو، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا ایک سراب ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، آخرت آنی ہے، وہی ہمیشہ کے لیے ہے، وہی اصل ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رنگین دنیا جو ہے نا اس کا دھوکہ سمجھو، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، غنیمت جانو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں لینا۔ ان کے عقائد کی طرف انہیں توجہ دلائی جاتی ہے، ان کے اعمال کی طرف جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے، توجہ کون دلاتا ہے؟ یسخرون من الذین آمنوا، اہل ایمان ان کو جب یاد دہانی کراتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یسخرون، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ذرا، اتنے ہی تم نیک پرہیزگار متقی ہو تو تم تو ہم سے زیادہ اچھے حال میں ہونے چاہیے تھے، اب تم بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا حال اچھا ہے؟ تمہارے پاس زیادہ مال ہے یا ہمارے پاس زیادہ مال ہے؟ پھر اگر ہمارے پاس ہے مال، خوشحالی، اولاد، کامیابی، سٹیٹس، اس کا مطلب یہ ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں، اے اہل ایمان تم صحیح راستے پر نہیں ہو، یعنی یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اور بلند اور بڑا ثابت کرتے، اپنے کفر پر اور دلیر ہو جاتے، اپنے مذاق اڑانے پر اور بہادر ہو جاتے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا تو جسٹ ایک آزمائش ہے، لہذا کبھی کسی کی آزمائش کو دیکھ کر، کبھی کسی کی بیماری کو دیکھ کر، کبھی کسی کی تکلیف کو، کسی کے دکھ کو، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر یہ مت سوچئے یہ پکڑ میں آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس پکڑ میں آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا ہوگا، جان ہی نہیں نکل رہی، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، لٹک رہی ہے لٹک رہا ہے، جا ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا اس نے گڑبڑ کی ہے جو اتنی، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ برے وقت سے بچائے، ہم کیا کسی کے بارے میں کمنٹس دے سکتے ہیں، ہمیں تو اپنا نہیں پتا۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ آزمائش ہے تو یاد رکھیے اس کا امتحان ہے، اللہ اس کو جھاڑ رہے ہیں، اس کو پاک کر رہے ہیں، اس کو اپنا قرب دے رہے ہیں، اس کے درجات بلند کر رہے ہیں، وہ پکڑ میں نہیں آئی ہوئی، اس امتحان کو سمجھ چاہیے۔ اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو تقوی والے ہیں نا وہ تو
آخرت میں ان سے مذاق اڑانے والوں سے بہت بلند مقام پہ ہوں گے. اللہ ان کو نوازے گا، ان کو عطا فرمائے گا. آج تو یہ امتحان کی سنت کو سمجھ نہیں پا رہے، دنیا میں اللہ کی اسکیم کو جانا ہی نہیں. آج یہ خوب مذاق اڑائیں لیکن آخرت میں نہیں. دنیا میں کسی کی آزمائش کم ہے، کسی کی آزمائش زیادہ ہے، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بس ہر جگہ مومنوں کو ہی دیکھے گا، مومنوں کو ہی نوازے گا، مومنوں کو ہی عطا فرمائے گا. آج تو دنیا میں سب رلے ملے ہیں نا، مکس ہیں، بلکہ اس طرح کے لوگ ذرا زیادہ آگے ہوتے ہیں، زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. جو لوگ محروم ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کو دل میں بھی حقیر سمجھ کے، ذہن سے بھی حقیر سمجھ کے، دنیاوی اعتبار سے بھی حقیر سمجھ کے ان کو پیچھے پیچھے کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا وہاں وہ بہت اعلیٰ درجات کے اندر ہوں گے. لیکن کون ہوں گے؟ والذین اتقوا، صحیح معنوں میں متقی. کون متقی؟ جن کو اللہ کہہ دے گا ہاں یہ متقی ہیں، یہ متقی ہے، پاس متقی والے پیپر میں یہ پاس ہو گئے. میں اور آپ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتے رہیں کہ میں متقی، میں پرہیزگار، میں نے بڑا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے کہنے سے میرے بارے میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں سٹیٹس تو وہ ہے جو اللہ خود اسیسمنٹ ان کی ہوگی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل قیامت کے دن بے حساب عطا فرمائے گا. فضل یرزق رزق ہے، رزق سے مراد فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. بے حساب ہوگا. کتنا بے حساب کہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اس کو ناپنے کا، ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، توقع میں بھی نہیں آ سکتا. بغیر حساب، بغیر حساب کے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں اس چیز کی عقل سمجھ عطا فرمائے. اب یہ جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں نا، ہمیں تو کم از کم یہ بات سمجھ لینی چاہیے نا، اگر میری زندگی میں کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر کرنا ہے، صبر سے ٹائم گزارنا ہے، دعائیں کرنی ہے اس ٹائم کو ٹالنے کے لیے، اس آزمائش کو ختم ہونے کے لیے، کوشش بھی کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، پلاننگ بھی کرنی ہے. اس کے باوجود نہیں آ رہی، نہیں جا رہی آزمائش، کوئی نہیں، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ امتحان ہے، میرے ساتھ امتحان ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گی. یاد رہیے کہ خاص طور پہ اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمایا جا رہا ہے نا، پھر تو اسے بالکل پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ایسا رزق دے گا، ایسے فضل سے نوازے گا قیامت کے دن. یہاں پہ سب سے زیادہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں عطا ہونے کی، اللہ کے فضل کے ملنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا جنت نہیں بنائی اللہ نے، دنیا امتحان کی نوعیت کی ہے. اللہ چاہیں گے اپنی حکمت سے مل جائے گا، نہیں چاہیں گے نہیں ملے گا. آخرت میں ملے گا، اصل وہ ملنے والی جگہ ہے. تو ہمیں بھی اس میں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہ دنیا کی 40 50 60 70 سال کی جو ایج ہے، وہ بھی جس میں کوالٹی والی ایج تو اور تھوڑی ہے. تو اگر کچھ تھوڑی کمی ہو بھی گئی ہے میری زندگی میں تو کیا ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ایسے کیا میں حسرت اور افسوس کے مارے مر کے جا رہی ہوں اس پریشانی کی وجہ سے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، کسی کے ساتھ نظریے کا اختلاف ہے، پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں نا عمل کے اعتبار سے. تو کسی کا مذاق اڑانا بہت گھٹیا بات ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اپنی بات کو دلائل سے پیش کریں، دوسروں کو سمجھائیں. اگر کوئی سمجھ جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھتا تو کوئی بات نہیں، ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی پیشی ہوگی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. بس بجائے نیگیٹو کمنٹ دینے کے اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. آیت نمبر 213. کان الناس امۃ واحدہ، ود ان بریکٹ اپنے سمجھنے کے لیے، اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کیا، بریکٹ کلوز، سب لوگ ابتدا میں ایک ہی امت تھے، سب لوگ ابتدا میں ایک ہی امت تھے. اب یہاں پہ پچھلے مضمون کی وضاحت، پچھلا ہم نے کیا بھی پڑھا، آیت 212 میں کیا پڑھا ہم نے
کہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کون؟ دنیا دار، کافر، بد عقیدہ لوگ. ٹھیک ہے. اس آیت 213 میں اللہ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اطمینان رکھو، تم صحیح راستے پر ہو، تم حق پر ہو، صراط مستقیم تمہارے پاس ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کفار تو باہمی ضد کا شکار ہے، ہدایت کے دشمن ہو چکے ہیں، نہ خود آنا چاہتے ہیں نہ تمہیں آنے دینا چاہتے ہیں. ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو. یاد رہو کہ آزمائش کا یہ دور جو اللہ کی سنت ہے گزر جائے گا، کامیابی تمہارے ہاتھ میں آئے گی. یہ میں نے آپ کو ایک طرح سے اس کا بیک گراؤنڈ دیا اس آیت کا. ٹھیک ہے. آج شروع ہو رہی ہے، میں نے کہا تسلی دی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، پریشان نہ ہو، ثابت قدمی دکھاؤ. کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں نے تو، اللہ نے تو لوگوں کو ایک ہی دین دیا تھا، ایک ہی امت بنائی تھی. توحید پر تھے تمام لوگ شروع میں. اللہ نے مختلف کتابیں بھیجی، مختلف رسول بھیجے. یہ جتنی کتابیں ہیں ایک ہی پیغام کے مختلف ایڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے لیے پیغام اور تھا، عیسائیوں کے لیے پیغام اور تھا، ہمارے لیے پیغام اور ہے. پیغام ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں، پیغام ایک ہی ہے. اپنے اپنے زمانے میں وہ کتابیں فرقان تھی، برہان تھی، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی تھی. اب قرآن کے آنے کے بعد قرآن بن گیا. تمام لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی امت بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے جب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ گمراہیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، غلط فہمیاں آنا شروع ہوئی، بدعات آنا شروع ہوئی، عقیدے کی خرابیاں جب آنا شروع ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ نبیوں کو مبعوث کیا، انبیاء کرام کو بھیجا. وہ کیا کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے. یہ انبیاء کرام کا کام تھا. اب ہوا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، صرف انبیاء نہیں بھیجے، نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور جو نہیں مان رہے، نافرمانی کی روش پہ اڑے ہیں، ان کے لیے جہنم، اللہ کے غصے کی، ناراضی کی خبر دے کر. ساتھ یہ نہیں کیا اللہ نے، صرف یہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے ساتھ ہی کتاب کو بالحق بنا کر نازل کیا. فیصلہ کن بات میں اپنی کتاب نازل کی. یہ کتاب کرتی کیا تھی؟ کرنے کیا آئی تھی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ کتاب لوگوں کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کر دے. کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کول فیصل بھیجا کہ انسان کی خواہشات تو اس کو سمجھا نہیں سکتی، بہت سارے معاملات میں عقل بھی اس کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتی. اس کو کیا چاہیے؟ انبیاء کرام کی تعلیمات چاہیے. بندے کو کیا چاہیے؟ اللہ کا کوئی بہترین کلام چاہیے، سالڈ کلام چاہیے، فیصلہ کن کلام چاہیے. اللہ نے وہ بھیج دیا، لیکن ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر اس میں انہی لوگوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے باہم اختلاف کیا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے سامنے نہایت واضح دلائل آ گئے تھے. یعنی انہوں نے نبیوں کے آنے کے بعد کتاب جس کو اللہ نے کہا کہ یہ حق کے ساتھ آئی ہے، کول فیصل کے ساتھ آئی ہے، فیصلہ کن اتھارٹی کے طور پر آئی ہے، لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا.
بینات کون سی چیزیں ہیں اس میں سے آپ بتائیے؟ کتابیں اور رسول، ہاں، اور خاص طور پہ یہ نشانیاں کتاب کی نشانیاں قرآن. اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ ریزن اللہ نے دی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. زدم زدہ لوگوں نے اختلاف کیا، یہ تھوڑا معاملہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ کتاب تول تول کر بتائے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کتاب، صرف ضد کی وجہ سے چھوڑ دیا. اور انہوں نے کیا کہا، ہم فلاں اپنے اسکالر کی بات کو لیں گے، اپنے فلاں مولانا صاحب کی بات کو لیں گے، اپنے فلاں پیر کی بات کو لیں گے، اپنے فقیر کی بات کو لیں گے، اپنے سب لوگوں کی بات کو لیں گے، صرف کتاب کو نہیں لیں گے. اس کو اپنے لیے ہم اتھارٹی نہیں بنائیں گے، اس کو ہم اپنے لیے جج نہیں بنائیں گے. ہاں کتاب کو لیتے ہیں صرف تلاوت کے لیے، لیکن اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے جس کتاب کو اللہ نے خود بالحق کہا، جس کو اللہ نے خود فرقان کہا، جس کو خود اللہ نے المیزان کہا، ہم اس سے وہ فائدہ نہیں لیں گے. جس کو اللہ نے ہدایت کہا، جس کو اللہ نے بینات کہا، اس سے نہیں، ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے کہ مذہبی معاملات میں اگر فلاں فلاں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس اختلاف میں قرآن کیا کہتا ہے. اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ان کے پاس بھیجا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. اب یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کی. گویا اب دوبارہ سے اللہ نے کتاب بھیج دی، اپنی قرآن بھیج دیا. پہلے بھی کتابیں آتی رہی، المیزان بن کر، الفرقان بن کر، الحق بن کر، البینات بن کر. اب لوگوں نے اختلاف کر کر کے اس کو چھوڑا، اس کی قدر نہ کی اپنے زمانے کی کتابوں کی. اے مسلمانوں، اب تمہارے لیے میں نے قرآن بھیج دیا، اس کی قدر کرو، اس کو پکڑو، اس کو اٹھاؤ، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آؤ. یاد رکھیے کہ حق ہمیشہ سے واضح رہا، اللہ نے اپنی کتاب میں حق کو پورا پورا واضح کیا. دیکھیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک مثال ہے، ہم سوچیں کہ ایک چیز تو ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی، تو کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ یہ اللہ پہ بہتان ہوا کہ اللہ نے کلیئر نہ کی تو ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک علیحدہ بات ہے. اللہ نے سمجھانے کا پورا پورا انتظام کیا، پورا پورا اہتمام کیا. اللہ نے اپنی کتاب میں ہر جو ہمارے لیے ضروری چیزیں تھیں نا، اللہ نے وہ سب بیان کر دی. اب لینے والے تو ہم اب خود ہیں نا، ہم اس کو اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں. اور اس کو پانے کا یہی ایک رویہ ہے کہ انسان ایک تو ضد چھوڑے کہ فلاں کی طرف سے آ رہی ہے تو میں نہیں لوں گی، فلاں کیوں کہہ رہا ہے میں فلاں کی بات نہیں سنوں گی، قرآن کی کوئی بات کہہ رہا ہے تو جہاں سے حق آ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے. یہ ضد ہے نا، ضد نہیں لگانی. دوسرا یہ کہ حق کا سچا طالب علم بنے، بالکل سچا طالب علم، اپنے ذہن سے ساری پچھلی چیزیں نکالے اور کہ میں قرآن کے ذریعے اپنے معاملات کو سیدھا کروں گی، میں اللہ کی ہدایت لوں گی، میں روشنی لوں گی قرآن سے. میرا کیا عقیدہ ہے، میرا کیا نظریہ ہے، میرے پاس کیا فلسفے ہیں، میرے کیا رسم و رواج ہیں، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا جاننے کا تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے میرے پاس قرآن، مجھے اس کو کھول کے دیکھنا ہے. اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے، جسے چاہنے سے مراد جو چاہتا ہے کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، ہدایت کا سچا طالب علم، حق کی تلاش کا سچا طالب علم. اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ بڑا گڑ گڑاتا ہے اللہ کے حضور، وہ بڑا روتا ہے، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو سمجھا، تو گائیڈ کر، تو راستے کھول، تو آسان کر، تو مجھے توفیق دے، تو مجھے چن لے اپنے دین کے اس سفر کے لیے، اس اسٹوڈنٹ بننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو آتا ہے نا
پھر میں بھی اس کو دکھاتا ہوں، میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. یاد رکھیے واللہ یہدی من یشاء سے مراد یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لے کر آتا ہے، نہیں، جو چاہ رہا ہوتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سچائی ہوتی ہے، سچائی کو ماننے والا ہوتا ہے، حق کی طرف بھاگنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی ضد کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اللہ کے دین کو اہمیت دیتا ہے. یا دین اس کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے. یعنی دین، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دین ہے ہی نہیں لیکن وہ سچائی کی قدر کرتے ہیں، ان کو حق بات اپیل کرتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. کس طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ان کو دیتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے اس آیت کے اندر؟ یاد رکھیے کہ جب بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے دین کے کسی مسئلے میں، دنیا کی بات نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سائنس کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے یا میڈیکل کے کسی مسئلے میں یا انجینئرنگ کے کسی مسئلے میں یا بزنس کے، نہیں، دین کے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو گیا، ہاں، سائنس، بزنس، انجینئرنگ، میڈیکل، وہاں پہ اگر کوئی اخلاقی مسئلہ آ گیا نا، اخلاقی پہلو، تو وہاں پہ دین مجھے ضرور گائیڈ کرے گا. وہ مجھے بتائے گا کہ یہاں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں میرا کردار کیا ہونا چاہیے تھا. وہ میرے کردار کو ضرور ڈسکس کرے گا. اب یہاں پہ کیا کہا، میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو جائے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پڑھ کر نمبر 1 اللہ سے دعا مانگنی. اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو مجھے زندگی کے آخری سانس تک صراط مستقیم پہ رکھ، اے اللہ مجھے ادھر ادھر بھٹکنے نہ دینا. مسلسل دعا مانگتے رہے. اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ اپنی ہدایت کے لیے، اے اللہ میرے بچوں کو راستہ دکھانا، میرے فیملی کو راستہ دکھانا، میرے تمام نیئرسٹ کو راستہ دکھانا. اور پھر یہ کہ نمبر 2 ایگو سے باہر آئے. ایگو نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف ذہن، صاف دل کے ساتھ سچائی سامنے آئی ہے، انسان فوراً لپک کر اس سچائی کو قبول کر لے. ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ بالکل درست بات ہے. اور پھر دیکھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس حوالے سے. بہرحال بات یہی ہے کہ یہ جو ہمیں عقل ملی، یہ جو معاملات ہمارے ارد گرد آتے ہیں، یہ سب ہمارا ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزما رہا ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ آیت 214 بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. اصل مسئلہ میرے اور آپ کے لیے جنت میں داخلہ ہے. ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے، ہم جنت پا لیں، ہم جنت حاصل کر لیں، ہم جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے نجات پا جائیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہ پڑے، اس کی لو بھی نہ آئے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. اللہ نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. اللہ نے کہا یہ دنیا تو امتحان کی جگہ، میں نے جیسے ابھی آج کا لیکچر شروع ہی ہوا ہے، میں نے آپ کو اللہ کی اسکیم کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ دنیا کی محرومیاں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے دکھ، دنیا کی آزمائشیں امتحان ہیں، عارضی ہیں. چلے جانا ہے ہم نے یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کچھ نہیں ہوتا. محرومیوں کو اپنا غم اور اپنا دکھ اور اپنا تکیہ مت بنائیں، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے اگر مجھے ایک محرومی دی ہے تو مجھے 10 چیزیں اور دی ہوں گی اس کے ساتھ. میری نظر ان 10 چیزوں کے اوپر ہونی، ان 10 نعمتوں کے اوپر ہونی چاہیے، اور پھر میں اپنی ان نعمتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان 10 چیزوں کو پازیٹیولی استعمال کروں. یہ میرا کرنے کا کام ہے، یہ میری آزمائش ہے، یہ میری گڈ پرفارمنس ہے جو میرے رب کو چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی مسئلے کو ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسے ہی سوئے سوئے، جھومتے جھامتے، لوریاں سنتے، لالی پاپ کھاتے، عیاشیاں کرتے، گھومتے گھماتے، جیسے ہم یہاں پہ جہاں پکنک مناتے مناتے کبھی ایک پارک میں گھس گئے، کبھی ایک ریسٹورینٹ میں گھس گئے، ایسی جنت میں بھی گھس جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ایسے ہی چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آیا. ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں، کڑی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ لوگ جو آزمائے گئے. یہاں پر اصل میں ایڈریس کیا اللہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کمزور ایمان لوگوں کو اور سب سے بڑھ کر منافقین کو. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ذمہ داری نہ اٹھائیں دین کی، ہم راہ حق میں کوئی قربانی نہ پیش کریں، کوئی مشقت نہ اٹھائیں، کوئی کانٹا نہ ہمیں چبھے اس کے اندر، اور پھر ہم اس راہ کی جتنی مشکلیں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں ہمارے راستے سے، اور اللہ کی مدد ہمارے پاس آ جائے. اللہ نے کہا ایسے کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ ایسے اللہ کی مدد آنی ہوتی تو اللہ کے سب سے پیارے رسول جو ہیں وہ ایسے آزمائے نہ جاتے جتنی سخت آزمائشیں آئیں ان کے اوپر. ایک ایک آزمائش کو بیٹھ کے کبھی سوچا کرے. ہم پھر وہاں پہ شیطان ہمارے دماغوں کے اندر ہماری برین واشنگ کرتا ہے، پھر ہمیں وہ ہٹا دیتا ہے ہمیں ٹریک سے. وہ کہتا ہے وہ تو رسول تھے نا بھائی، وہ تو بہت اعلیٰ انسان تھے، ہم کہاں وہ کہاں. بھائی ہمارے لیے ہی تو ان کو بھیجا گیا ہے نا، میں کہاں نہیں، مجھے انہی کے نقش قدم کو دیکھنا ہے. وہ ان کو اٹھا کر میرے لیے بھیجا گیا کہ بھی جاؤ اور ان کے لیے نمونہ بن کے دکھاؤ. تو اتنی بڑی آزمائشیں ایسی آتی. اگر وہ بھی وظیفے کرتے رہتے، ان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا کون تھا بتائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، سارے انبیاء سے بڑھ کر. صرف ہم اپنے حضور کی مثال لیتے ہیں، پوری پوری رات نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے، آدھی رات اس سے بھی زیادہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. کس طرح انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا ہوا تھا، رشتوں کو، معاملات کو، انتظام کو، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے نا. اتنی بھاری ذمہ داریاں تھی. ٹھیک ہے اللہ نے ان کے لیے اسپیشل انتظامات کیے تھے، لیکن یہ سمجھا جانا کہ بھئی آزمائش آئے ہی نہ، تکلیف آئے ہی نہ، غم آئے ہی نہ اور میں سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. آزمائشیں تو مجھے جنت دینے کا بہانہ بنتی ہیں. جب میں صبر کرتی ہوں، جب میں تکلیف میں، مشکل میں، مصیبت میں حق کا ساتھ دیتی ہوں، حق پہ ڈٹی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آیا تھا. مثلا کیا کیا؟ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزری، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی سنت کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ توجہ دلا رہے ہیں. آیت 214 اللہ کی سنت. کون سی سنت؟ ہر انسان، ہر جماعت، ہر مذہب، ہر گروپ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کسوٹی کے اوپر پرکھا جاتا ہے. ہر بندہ پرکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو حق کا پیغام لے کر اٹھتی ہے، حق کی طرف بڑھنے والی ہوتی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ، ہم ایمان کے ساتھی بن گئے، ایمان کے راستے پر چلنے والے بن گئے. اب کیا ہے؟ آزمائش آئے گی، ہم ضرور آزمائے جائیں گے. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان منافقوں اور ان کفار کی مزاحمتوں سے نہ پریشان ہوں، ان کے مذاق سے گھبراؤ نہیں. مذاق اڑایا جا رہا تھا، طنز کیے جا رہے تھے، اعتراضات ٹوٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس راہ عشق کی یہ ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. آگے کئی کٹھن مراحل آنے، آگے بڑی بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں آنی ہیں. تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس راستے پر قدم رکھا ہے، انہوں نے بھی ان آزمائشوں کو بہت زیادہ فیس کیا ہے، وہ گزرے ہیں. کیسے گزرے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا. دیکھیں 3 لفظ لائیں اللہ، بأسا، ضرّا، زلزلو. زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ بھونچال آ جاتا ہے زندگیوں کے اندر. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان بھونچال، ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر رسول بھی، جو وقت کے رسول ہوتے تھے اور جو اہل ایمان ان کے ساتھ ہوتے تھے، والذین آمنوا معہ، وہ پکار اٹھتے، وہ چیخ اٹھتے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. اتنی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. ہم سنتے ہیں کہ پیغمبروں کے جو ساتھی تھے انہیں زمین میں گاڑ کر
آروں سے چیرا جاتا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگیاں ان کے اوپر پھیری جاتی تھی، زمین میں تپتی دوپہروں کے اندر قبر بنا کے ان کو ڈھانپ کے بیچ میں رکھ کے سر باہر نکال دیے جاتے تھے. شدید گرمی ہے، پانی کا قطرہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور پھر بے شک پرندے آئیں، کیڑے مکوڑے آئیں، چیزیں آئیں، سوچے بندہ تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، موو نہیں کر سکتا، صرف گردن باہر ہے، سر باہر ہے. اتنی آزمائشیں آئیں ان لوگوں کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگیاں آپ دیکھیں، حضرت بلال کی زندگی دیکھیں، حضرت یاسر کی زندگی دیکھیں، حضرت عمار کی زندگی دیکھیں، کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جانا تم نے اتنا سوکھا، اتنا آسان سمجھ لیا ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور تمہیں جنت میں پہنچا دوں. اتنی قیمتی جگہ کے جس کے بارے میں آیا کہ وہاں تو اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. کوڑا مین 1 فٹ جگہ مل جائے. اور وہ جنت کے جہاں کی نعمتیں ابدی ہیں، لازوال ہیں، خزانے ایسے ہیں کہ جہاں جس کا اندازہ ہم اس دنیا میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. وہ اتنی قیمتی ہے جو ملے گی تو اللہ کے فضل سے. لیکن اس فضل کے لیے اللہ کی بھی ایک اسیسمنٹ ہے نا، یعنی اللہ یہ تو نہیں اب اپنا فضل سب کو ہی دے دے، وہ تو دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے اپنا فضل. وہ کب دے رہا ہے؟ دنیا دے کے ہمیں اپنا فضل دیا ہوا اس نے. یہ آسانیاں، یہ مہربانیاں جو اس نے کی ہوئی ہیں، ہم زندہ ہیں، آکسیجن ملی ہوئی ہے، پانی ملا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، رشتے ناطے، یہ سب اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. لیکن آخرت میں جو جنت اس کے فضل سے ملے گی، لیکن اس کا فضل کن کو ملے گا، یہ سوچنے کی بات ہے. جو اس اسیسمنٹ پہ پورے اتریں گے کہ اس نے، یہ اسٹوڈنٹ ایسا تھا کہ جس نے پورا سال پڑھا، جس نے سلیبس بک کو سمجھا، جس نے سلیبس بک کو فالو کیا، جس نے سلیبس بک کے مطابق ہر مختلف آزمائش کے اوپر، تکلیف کے اوپر اس نے پیپر دیے. صبر کا پیپر آیا، دکھ آیا، درد آیا، تکلیف آیا، اس نے آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی. آسانیاں ملی، نعمتیں ملی، خوشیاں ملی، سہولتیں ملی، صحت ملی، سکھ ملا، چین ملا، اس نے شکر کیا. کیسے شکر، کیسے صبر، یہ بھی اب سمجھنے کی بات ہے نا. یہ نہیں کہ شکر الحمدللہ بس کھایا پیا ڈکار مارا اور سو گئے، لمبی تان کے سو گئے، اپنی زندگی اپنی مزے سے گزاری. نہیں، شکر کیا ہے دیکھنا ہے نا، مجھے اب مزید کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، صبر کیا ہے. تو بتایا کہ یہ لوگ جو دنیا میں یہ کام کرتے رہے نا، اللہ نے ان کی اسیسمنٹ تیار کی ہوئی ہے. 33+ نمبر لے لیں، 33 سے ابو، 40 سے ابو، عموماً 40 رکھا جاتا ہے معیار، باقی تو سمجھے مارجن والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی 30 to 40 کے درمیان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس کھینچ تان کے ہی جن کو اوپر لے جایا جا رہا گریس مارک کے ذریعے. تو جو اوپر کے ہیں نا، 40 سے اوپر نمبر لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہے میرے بندے، میں ان کو ہی دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائشیں آئیں گی، امتحان ہوگا. اور امتحان کیسے ہوگا؟ مستہم البأسا، باسا جسمانی تکلیفیں آئیں گی، ضرا روحانی ٹارچر سے گزرنا پڑے گا، ذہنی تکلیفیں آئیں گی. اس میں بھوک بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے، اور ذہنی تکلیف ہے سب سے بڑے، جیسے ڈپریشن ہے. جیسے ذہنی طور پہ لوگ آپ کو نا تانے مارتے ہیں، مختلف کمنٹس کرتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں آپ کے اوپر کہ دیکھو جی اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، دیکھو جی اس کی تو شادی نہیں ہو رہی، دیکھو بیٹھی ہوئی ہے بڑی دینی بنتی ہے، دیکھو نا اب دیکھو نا اس کا بچہ ہر سال ہی فیل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ پوری کوشش کر رہی ہے بیچاری، پوری ایفرٹ کر رہی ہے. اب بچے کے اپنے مسائل ہیں، اس کا اپنا ایک امتحان ہے. اب اس طرح سے جو لوگوں کے طنز کا یعنی کہ ان کے کمنٹس کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے یہ تکلیف ہے اس کے لیے. تو بجائے یہ کہ ہم ڈپریشن میں پڑ جائیں، او ہو فلاں نے مجھے یہ کہا، اور پھر ہم کیا کریں؟ رائی کا پہاڑ بنائیں. میں آپ کو بار بار اسی چیز کی طرف لے کر آؤں گی کہ اللہ کا واسطہ ہے، رائی کا پہاڑ بنانا چھوڑیں اپنی زندگی کے اندر. قرآن پڑھنے والے رائی کا پہاڑ بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ایشو بنا لیں اور پھر اس سے فساد بنا لیں، اور پھر لوگوں سے ایک طرح سے
کلام جو ہے وہ چھوڑ دے کہ جی میں تو اس سے بات ہی نہیں کرنی بالکل، اس نے تو مجھے فلاں ٹائم پہ فلاں کمنٹ دیے، اس نے تو فلاں ٹائم پہ مجھے پہ فلاں بات گھڑی، اور اس نے اگلے نے کسی اور ذہن سے ہی آپ کو کچھ بتایا، کچھ کہا، کچھ کیا. تو ذرا پازیٹو ہو کر سوچیں کہ یہ جو آزمائش اگر مجھ پہ آ بھی گئی ہے، کسی نے مجھے کچھ کہہ بھی دیا ہے، تو میرے لیے کیا ہے، صبر کروں گی تو اجر ہی ملے گا نا. کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا میرا، کوئی مر تو نہیں میں گئی. اللہ کی نہیں ہوگی آزمائش، کوئی اور آزمائش ہو. ایک تعلق دکھ نہیں دے رہا ہوگا، کوئی اور تعلق آ جائے گا زندگی کے اندر دکھ اور تکلیف دینے کے لیے. تو کیا کہا، باسا آئے گا، ضرا آئے گا، وزلزلوا، ہلا دیے جائیں گے، جھٹکے دیے جائیں گے. یہ زلزلے زمین پر نہیں گزریں گے، دلوں پر گزریں گے. اتنے بڑے زلزلے ہوں گے، دل ہلا مارے جائیں گے. استغفر اللہ. اور پھر کیا ہوگا؟ اور یہ جو آزمائشیں آئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، رسولوں پر بھی آئیں، ان کے ساتھیوں پر بھی آئیں، قیامت تک لوگوں کے اوپر آئیں گی. اہل ایمان پر میں نے آپ کو بتایا زیادہ ہوتی ہیں، باقی لوگوں پر بھی ہوتی ہیں. جو اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں، پلٹ جائیں، میری طرف آ جائیں. اچھا، یہ جو آزمائشیں آئیں، زلزلو، وہ ہلا دیے گئے، میں نے کہا کہ دلوں پر جھٹکے گزرے نا. تو دل عموماً ہمارے آج کا جو دور ہے نا، اس میں فزیکلی ٹارچر کم ہوتا ہے، مینٹلی بہت ہے، سب سے زیادہ. ہمارے ذہن جو ہے نا وہ اتنے نازک مزاج ہو چکے ہیں کہ وہ بات نہیں برداشت کرتے، ذرا سی چیز نہیں ہمارے ذہن سے برداشت ہوتی. دکھ بھی دماغ پہ، دل پہ زیادہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی. اللہ تھوڑا دل سٹرونگ ہو جائے، پکا ہو جائے تو یہ چیزیں اثر ہی نہ کریں، لیکن کریں گی، کیونکہ تبھی آزمائش بنے گی نا. بس اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، دعاؤں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، نماز حاجت کے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے. یہ علاج نہیں ہے کہ او ہو فلاں پیر کے پاس چلتے ہیں، آؤ فلاں فقیر کے پاس چلتے ہیں، آؤ فلاں حساب کتاب کرنے والے کے پاس چلتے ہیں. نہیں، ایمان ہاتھ سے نکل جانا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. توحید یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ایسی آئیں کہ جو رسول تھے وقت کے اور اہل ایمان، وہ کیا کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے کیا کہا، الا ان نصر اللہ قریب. جو رسول کا ساتھ دینے والے ہیں جان لو کہ کامیابی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، وہ بہت قریب ہی ہے، بس پہنچنے والی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بس روزہ کھلنے والا ہی ہے، بس یہ افطار کا ٹائم ہونے والی ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس صبح ہوئی ہے، اب دوپہر ہو جائے گی، اب شام ہو جائے گی اور اب آ جائے گی. ایسی ہی زندگی کے آزمائشیں بھی ہیں، ایسے ہی زندگی کے مسائل بھی ہیں جن کا افطار ہونا ہے، جن کے بعد رات کے بعد دن ہونا ہے. ان پھولوں کے کانٹوں کے ساتھ پھول کھلنے ہیں، بس وہ ٹائم گزارنا ہے. اب کس کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کی آزمائش کا ایکسپائری ٹائم کتنا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا ٹائم خود گزارنا ہے، بس ہمت اور حوصلے کے ساتھ. جیسے اب ایک ماں ہے، کنسیو کرتی ہے، پورے 9 مہینے وہ اس آزمائش سے، اس تکلیف سے گزرتی ہے. ڈلیوری ہوتی ہے، پھر اگلے 2 سال وہ ایک اور آزمائش میں آتی ہے، پھر اس سے اگلے کئی سال وہ اور طرح کی آزمائش میں ہوتی ہے. اس کی دیکھیں اپنا ایک سائیکل ہے نا، اپنا ایک سٹائل ہے آزمائش کا. ایسے ہی اہل ایمان جو ہے نا وہ آزمائے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جان لو آزمائش مدد آئے گی، مدد قریب ہی ہے، لیکن جان لو ایسے نہیں آئے گی. کامیابی ملے گی، وہ کب ملے گی، آزمائشوں کے بعد ملے گی، دکھ کے بعد ملے گی، تکلیف کے بعد ملے گی. جیسے ہمارا بچہ جب تک پیپر نہ دے لے اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈھنگ کا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملتا. پیپر دینے کے لیے سخت ٹف ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی اگر جنت چاہیے نا، اپنے دماغوں کو ہم اچھی طرح کھول لیں. ہم کہتے ہیں نا ساری آزمائشیں ختم ہو جائے زندگی سے، کسی کے حصے میں کوئی آزمائش نہ آئے، میری بیٹی کے حصے میں کوئی آزمائش نہ آئے، میرے بیٹے کے حصے میں کوئی آزمائش نہ آئے، میری زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. یہ امپاسبل ہے، میں آپ کو بتا دوں.
اچھا اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ اچھا تمہیں اگر اپنی آزمائش اچھی نہیں لگتی ہے تم ایسا کرو اپنی آزمائش جو ہے نا وہ فلاں سے ایکسچینج کر لو، تیار ہوں گے ہم کہیں گے نہیں، جو ہماری آزمائش ہے وہی ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں کسی کے اس کی آزمائش تو مجھ سے بھی بہت بڑی ہے، وہ اگر مجھ پہ آ جائے تو شاید میں تو پاگل ہو جاؤں وہ آزمائش لے کر۔ تو ہر ایک کو جو جو ملی ہوئی ہے نا، یاد رکھیے اللہ نے اپنی حکمت سے دی ہوئی ہیں وہ آزمائشیں، بس صبر کر لیں، صبر اللہ ہمیں صبر دے دے۔ یقیناً صبر بہت مشکل ہے، باتیں آسان ہیں، صبر مشکل ہے، لیکن جو صبر مانگتا ہے نا اللہ صبر دیتے ہیں اس کو۔ بس صبر مانگے کہ اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے استقامت دے دے۔ جس سے بات بھی کرنی ہو نا تو یہی کہیں کہ آپ میرے لیے نا صبر کی دعا کریں۔ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو محرومی ہے، یہ جو بے بسی ہے، یہ مجھے بڑی مشکل لگ رہی ہے نا، آپ نا میرے لیے صبر کی دعا کریں، بجائے اس کے فلاں یہ کر گئی، وہ کر گئی، فلاں نے یہ روڑے اٹکا دیے، فلاں نے وہ ٹانگ اڑا دی، فلاں نے یہ جادو ٹونا کر دیا، فلاں نے فلاں معاملہ۔ ان باتوں کی بجائے نا جس نے جو کیا نا وہ تو ایک ذریعہ بنا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا مجال تھی، یہ آزمائش میری زندگی میں آنی ہی آنی تھی۔ لوگ ذریعہ بنے ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں، پپٹ ہیں، ان پپٹس کو بیچ میں سے نکالیں۔ دیکھیں جو اللہ ہے نا ڈور وہاں سے ہل رہی ہے، پپٹس کی ڈور کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہلا رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں سارے کے سارے کام۔ وہ آ کے مجھے ٹچ کر رہے ہیں، وہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، وہ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ مجھے اذیتیں پہنچا رہے ہیں، یہ وہاں سے ڈور ہل رہی ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ جائیں، یقین کریں، ہماری زندگی سکھی ہو جائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہم سمجھ جائیں گے اس سارے معاملے کو، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ رک کر میں تو ایک اور بہت دعا کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو، ہمارے یقین کو ہمارے علم کے مطابق بنا دے۔ علم بہت سارا آ گیا ہے، نہ یقین ہے نہ عمل ہے، تو پھر ایسے علم کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جب تک میں یہ دعا نہیں کروں گی اللہ مجھے یقین کی دولت عطا کر دے، مجھے عمل کی دولت عطا کر دے۔ جسے کہیں کہ آپ دعا مانگیں کہ آپ کی بہن بہت آزمائش میں ہے، اللہ صبر دے دے اس کو۔ آپ خود دیکھیں کوئی آزمائش میں ہے، اللہ اسے استقامت دینا، اللہ اس کی آزمائش آسان کر دے، اللہ اس کا دکھ دور کر دے، اللہ اس کو سہولت دے دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی غلط اوچھا ہتھ کنڈا نہیں اختیار کرنا اس کو آزمائش سے باہر نکالنے کے لیے۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں طاقت پاور، ہمارے پاس صرف اللہ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، دعا ہے، توبہ استغفار ہے، نماز حاجت ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر اذکار ہے، مخلوق کی بھلائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو اپنے کسی کی مدد میں لگتا ہے اللہ پھر اس کے کام بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ دوسروں کی مدد کریں، یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد کو ہماری طرف متوجہ کریں گی، ہمارے دل کو تھامیں گی۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ یاد رکھیں آزمائشیں، تکلیفیں، غم، دکھ، پریشانیاں شکلیں بدل بدل کے آتے ہیں، ہر ایج کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہر زندگی کے ہر بندے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ آج ایک مسئلہ ہے وہ چلا گیا، کل کو کوئی اور آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، کچھ عرصہ ٹھہرے گا، پرسوں اور آ جائے گا، آتے رہیں گے مسئلے۔ آزمائش فری، غم فری، دکھ فری زندگی کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، اگر جنت چاہیے تو۔ پھر اگر آزمائشیں آ گئی تو صبر کرنا ہے، نہیں آئی زندگی میں تو مانگنا بھی نہیں ہے کہ اللہ آزمائش نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، بھیج دے کوئی آزمائش۔ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے عافیت سے تو نے یہ فلاں ٹائم میرا گزار دیا۔ پھر جب آزمائش آئے نا تو یاد کیا کرے عافیت کی وہ ٹائم، دیکھو میں نے وہ 2 دن کتنے اچھے گزارے نا، وہ دیکھو 4 دن میں کتنے سکون سے رہی، میں نے کھایا بھی اچھا، میں نے ریسٹ بھی کیا، میں نے فلاں کام بھی کیا۔ اب یہ 2-3 دن کی پھر آزمائش آ گئی، کوئی بات نہیں، آگے 4 دن پھر آزمائش آئے گی، 2 دن پھر اللہ تعالیٰ بریک دے دیں گے۔ بعض دفعہ بریک نہیں ملتی، ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے نا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے میں کتنا سٹیمنا ہے، اس کے مطابق ہی اس کو آزمائش دی جاتی ہے۔ پھر تکلیفیں جب آتی ہیں تو یہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے محرومیاں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اگر محرومیاں نہیں ہے نا زندگی میں، یاد رکھیے کہ اتنا کنیکشن تیزی سے فاسٹ طریقے سے اللہ سے نہیں جڑے گا جتنا محرومیاں جوڑیں گی۔ پھر اگر دنیا میں صرف
خوشیاں ہوتی نا، آسانیاں ہوتی، سکھ ہوتے، راحتیں ہوتی، خوشحالی ہوتی، تو یقین کریں انسان بہت اللہ سے غافل ہو جاتے. اللہ نے یہ رکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. یاد رکھیے کہ آزمائش میں نے آپ کو کہا ہر ایک پہ آتی ہے، ایمان والوں پہ زیادہ آتی ہے، اب دنیا داروں پہ بھی آتی ہے، لیکن دنیا داروں کی ہمیں اتنی فیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس کا نفع نقصان دنیا میں ہی مل رہا ہوتا ہے نا. اب کوئی بزنس کر رہا ہے تو بزنس والوں کو کیا پریشانیاں نہیں ہوتی، بزنس میں لاس نہیں ہوتے، تکلیف نہیں ہوتی، سٹریس نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے نا کہ ہمیں ہی پیسہ ملنا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چونکہ اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم اگر جنت کا شوق لے آئے نا اپنے ذہن کے اندر، جنت کی ڈسکرپشنز کو پڑھتے رہیں، یقیناً یہ مشکلات جو ہے نا آسان ہو جائے گی برداشت کرنا. تو کوئی نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، یہ امتحان گزر جائے گا. ایک بڑے اسکالر اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تم پہ آئے تم دل میں یہی سمجھو اسی میں میرے لیے خیر ہوگی. ہم فوراً اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ تو نے میرے سے یہ ظلم کیوں کیا، تو نے میرے سے یہ زیادتی کیوں کی. پھر آ گئی آزمائش، پھر آزما لیا تو نے، دیکھو فلاں کو تو آزماتا نہیں ہے، فلاں کو بھی تو نہیں آزماتا، فلاں اتنے سکھ میں ہے، فلاں اتنی سکون میں ہے، فلاں بھی دیکھو اس کی زندگی کے اپنے معاملات ہیں اپنے رب سے، میرا اپنا معاملہ ہے. مجھے جو جنت چاہیے، مجھے جو اللہ سے چاہیے نا، مجھے اپنی آزمائش کے ذریعے ہی ملے گا. اور اس میں پھر آخری بات ہے، یاد رکھیے جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا اللہ کی نظر میں، اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے. تو پھر چینج کر لیں اللہ سے کہ مجھے تیرے پاس جو مقام ہے نا میرے لیے مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے دنیا میں آسانیاں دے دے. چینج کر لیں اللہ سے، دیکھ لیں کیسے چینج ہوتی ہیں. پھر اللہ جب کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر آزماتے ہیں بندوں کو. اور یقین کریں کہ میں تو اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں، کچھ لوگوں کی ایسی آزمائشیں بڑی مشکل آزمائشیں، میں استغفار توبہ کرتی ہوں، اللہ تو معاف کرنا، ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا. بڑی آزمائشوں میں ہوتے ہیں لوگ. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان کی آزمائشیں دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ اللہ کی نظر میں کیا ہوں گے، کتنے یعنی اللہ کے قریب ہوں گے نا یہ، اور یہ صبر کر کے پتہ نہیں کون سے درجے لے رہے ہوں گے اس دن. اور ہم تو جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہم تو اس قابل، میں تو کہتی ہوں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی آزمائش برداشت کر سکیں، کوئی دکھ برداشت کر سکیں، کوئی تکلیف برداشت کر سکیں. اور آ جائے تو ایمان کے لالے پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اتنی آزمائش والا تو بہت آگے نکل جائے گا، اور ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے. 100 درجے جنت کے، پتہ نہیں وہ 100ویں میں ہی ہم کہیں اٹکے میں ہوں تو وہ بھی بڑی بات ہے. اور یہ جو صبر کرنے والے ہیں یہ تو، اور ساتھ میں دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دین کی خدمت بھی چل رہی ہے ساتھ صبر کے. رونا دھونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، گلے شکوے نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتاؤں صبر ایسے ہے، صبر ایسے تھوڑی ہے کہ ڈھول ڈالا ہوا ہے گلے میں آزمائش کا اور پیٹے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں. آئے آزمائش آ گئی، آئے تکلیف آ گئی، آئے دکھ آ گیا، آئے درد آ گیا، آئے پریشانی آ گئی، آئے فلاں، آئے یہ آئے، نہیں، صبر. بس پھر وہ کہاں جائیں گے، وہ کہاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کریں. ہمیں آسانیاں چاہیے کیونکہ ہم بہت کمزور بے بس بندے ہیں. ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ تو اللہ کبھی بوجھ ڈالتے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جو آزمائش ہماری زندگی میں آئے خیر کی آئے، کہ ہمیں تیرے سے قریب کرنے والی وہ آزمائش ہو، دور کرنے والی نہ ہو. اور پھر آزمائشیں آئی ہیں، اللہ تیری یہی رضا ہے تو مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.